الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على من لا نبي بعده والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المتأدبين المهديين وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين خصوصا على أبي حنيفة وأحمد رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے احباب محبت سے بلند آواز سے درود پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ جل وعلا و آدم و اکبر کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات شہنشاہ آدم و بنی آدم دانہ سبل ختم الرسل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی محترم و مکرم قابل احترام ذی احتشام پیارے اسلامی بھائیوں، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بڑے فضائل و برکات ہیں جن سے کتب حدیث مالا مال ہیں. حصول برکت نزول رحمت کے لیے درود پاک کی ایک فضیلت گزار کرتا ہوں. چنانچہ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑے ایک بزرگ گزرے اور آپ بہت بڑے ایک واعظ تھے، خطیب الاسلام تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا تھا. آپ کا وصال ظہری جب ہوا، حضرت انتقال کر گئے، تو کسی نے خواب کے اندر دیکھا تو دیکھ کر پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ مرنے کے بعد کیا معاملہ فرمایا. اب حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی حالت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہوا میں اللہ کے حضور پیش ہوا، رب ذوالجلال نے مجھے غضب کے عالم میں مخاطب کر کے فرمایا کہ او بڈھے، تو کون ہے؟ کیا تو منصور بن عمار ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ اے میرے مولا، تو علیم بذات الصدور ہے، تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. میں واقعی منصور بن عمار ہی ہوں. حضرت منصور بن عمار فرماتے ہیں پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کیا تو وہی منصور ہے کہ دوسروں کو دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم دیتا تھا اور خود دنیا کی طرف مائل تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی مولا اگرچہ میرے اندر یہ عیب پایا جاتا تھا
لیکن میرے مالک میں نے جب بھی بیان شروع کیا ہے، جب بھی وعظ شروع کیا ہے کسی اجتماع میں، کسی محفل پاک میں خطاب شروع کرتا تو خطاب شروع کرنے سے پہلے میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا تھا، اور اس کے بعد تیرے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے گجرے نشاور کرتا تھا۔ اس کے بعد میں واز شروع کرتا، اس کے بعد میں بیان کو شروع کرتا۔ حضرت منصور بن عمار فرماتے ہیں جب میں نے یہ جواب دیا، میرے رب کا جو جلال ہے نا وہ فوری طور پر جمال کے اندر بدل جاتا ہے، میرے رب کا جو جلال ہے وہ جمال میں بدلا، اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں ایسا کرو کہ منصور بن عمار کے لیے پہلے آسمان پر کرسی کو بچھایا جائے، میرا منصور کرسی پر بیٹھے، اور بیٹھ کر جس طرح یہ دنیا میں لوگوں کے اندر واز کرتا تھا، واز شروع کرنے سے پہلے میری حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور میری حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میرے آخری نبی رسول ہاشمی کی ذات پاک پر یہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ یہ اسی طرح بیٹھے کرسی پر اور بیٹھ کر جس طرح دنیا میں یہ کرتا تھا ویسے کر کے مجھے دکھائے، اللہ رب العزت جاننے کے باوجود حکم دیتا ہے کرسی بچھاؤ۔ پہلے آسمان پر حضرت منصور بن عمار کے واسطے کرسی بچھائی جاتی ہے، جب کرسی بچھ جاتی ہے سامنے مجمع لوگوں کا نہیں رب کے نوری فرشتوں کا لگا ہوتا ہے۔ اللہ کے بلند واسطے ذرا سبحان اللہ، پھر ایک بار جناب ذرا اللہ کے سبحان اللہ۔ سامنے مجمع اللہ کے نوری فرشتوں کا ہے، حضرت منصور بن عمار کرسی پر آ جاتے ہیں، بیٹھ کر اس کرسی پر پہلے آسمان پر حضرت منصور بن عمار رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد رسول کائنات آمنہ کے لال کی ذات پاک پر، حضور کی ذات پاک پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آتی ہے اے منصور بن عمار میری حمد و ثنا کا صدقہ، میرے نبی کی ذات پاک پر درود و سلام کا صدقہ جا، جنت کے دروازے کھلے ہیں، ہم نے تیری بخشش فرما دی ہے، ہم نے تیری آج بخشش فرما دی ہے۔ یہ درود پاک پڑھنے کا صدقہ ہے۔ شاعر کہتا ہے خود اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو، ارے غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو، خود اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو، ارے غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو، گر نبی سنتے نہیں صدائیں امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو۔ ایک دفعہ محبت سے بلند آواز سے حضور کی ذات پاک پر اس عقیدے اور نظریے سے درود پاک پڑھیں کہ حضور سنتے بھی ہیں، سن کر جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، تھوڑے تھوڑے مہربانی کریں آگے آگے تشریف لے آئیں، بڑی نوازش ہوگی، تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں، لمبا چوڑا آواز نہیں ہے انشاءاللہ، مختصر سا بیان ہوگا، آدھا گھنٹہ 35 منٹ کا، آپ لوگ بیٹھ بیٹھ کے تھک چکے ہوں گے، تھوڑے تھوڑے آگے آگے آ جائیں، بڑی مہربانی۔ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ سرکنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت بھی ہے، آگے آگے تشریف لیں، صحابہ کا طریقہ کار ہے، محبت سے بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، مل بیٹھ کر ہمارا یہاں پر ذکر اذکار کرنا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ، درود پاک دفعہ محبت سے پڑھ لیجیے، درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تھوڑے تھوڑے آگے بھی آ جائیں اور درود پاک پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ دستار فضیلت کے سلسلے میں اور سند فراغت کے سلسلے میں اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میری مراد یہاں مدرسۃ المدینہ لادیاں، ماشاءاللہ یہاں سے بچوں نے حفظ قرآن کیا اور ساتھ ناظرہ قرآن کریم بھی ماشاءاللہ کئی بچوں نے مکمل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا حفظ کرنا، ناظرہ قرآن کی تلاوت کرنا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان بچوں کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، ان کے ادارے کے لیے، ان کی انتظامیہ کے لیے، یہاں جتنے احباب نے بھی اس کے اندر تعاون کیا ان کے لیے اور ان کے اہل و عیال کے لیے اللہ رب العزت ان بچوں کا پڑھنا
قبول و منظور فرمائے اور تمام احباب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ماشاءاللہ قرآن ایک بڑی عظیم اور لاجواب اور لاریب کتاب ہے۔ چند ایک باتیں اس حوالے سے میں کروں گا کیونکہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت بھی بالکل سورہ بقرہ کے شروع سے پہلی آیت سے کی ہے۔ ہم لوگ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، لیکن مختصر سا اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہم آج سنیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، اس کا ترجمہ الف لام میم ہی ہے۔ اگلی پوری آیت کا الف لام میم، وہ بلند مرتبہ کتاب کہ جس میں گنجائش کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں، لا ریب کتاب ہے، لا ریب کتاب۔ اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کو جو شروع فرمایا ہے نا، یہ الف لام میم سے شروع کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کو الف لام میم سے شروع کیا گیا۔ اس کا ترجمہ تو اور اس کا جو مطلب ہے یہ کسی بندے کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے یا رب تعالیٰ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ الف لام میم کا ترجمہ اور اس کی جو اصل مراد ہے وہ کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، نہیں پتہ۔ ہاں مفسرین نے الف لام میم اور بھی جو حروف مقطعات ہیں ان سب کی تعویلیں مختلف بیان فرمائی ہیں کہ ان کی تعویل کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے دو تعویلیں رکھوں گا جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہیں۔ سنیوں کے پیشوا حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں الف لام میم کی ایک تعویل یہ ہے، الف سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت قیام ہے کہ حضور نماز کی حالت میں قیام کیے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں۔ الف سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت قیام ہے۔ فرمایا لام سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت رکوع ہے، اور میم سے مراد ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سجدہ ہے۔ آپ فرماتے پھر مطلب کیا بنا؟ الف لام میم کا مطلب کیا بنا، تعویل کیا بنی؟ آپ فرماتے ہیں میرے آقا آپ کے قیام کی حالت کا، آپ کے قیام کی حالت کی قسم، آپ کی حالت رکوع کی قسم، آپ کی حالت سجدہ کی قسم، ان سب حالتوں کی قسم ہے قرآن لا ریب ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئیے تک اللہ کا ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حضور کی حالت قیام کی بھی قسم ہے، حضور کی حالت رکوع کی بھی قسم ہے، حضور کی حالت سجدہ کی بھی قسم ہے کہ قرآن لا ریب کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری تعویل اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کی یہ ہے کہ الف سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک ہے۔ الف سیدھا لکھا جاتا ہے، اس سے مراد ایسے ہے کہ گویا حضور کھڑے ہوئے ہیں، کا اس سے مراد حضور کا قد مبارک ہے، الف سے مراد۔ اور لام سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری ہے، کنڈل کھائی ہوئی۔ فرمایا میم سے مراد رسول پاک کا مبارک دہن ہے، منہ مبارک ہے۔ اعلیٰ حضرت مطلب یہ بنا یا رسول اللہ آپ کے قد مبارک کی بھی قسم ہے، آپ کی زلف عنبری کی بھی قسم ہے، آپ کے مبارک دہن کی قسم ہے، قرآن لا ریب ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن لاجواب ہے، قرآن لا ریب ہے۔ یہ اس الف لام میم کی تعویل ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آیت کو آگے چلاتے ہوئے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند مرتبہ کتاب جس میں گنجائش کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، جس میں شک کی کوئی
جگہ ہی باقی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر قرآن ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب، وہ بلند مرتبہ کتاب۔ حالانکہ اگر عربی لب و لہجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ترجمہ ذالک کا وہ ہے، یہاں پر ھذا آنا چاہیے تھا، ھذا الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ھذا ہونا چاہیے تھا، ذالک کیوں آیا؟ علماء فرماتے ہیں اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے رتبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ رتبہ بلند ہے، رتبے کے اعتبار سے فرمایا وہ بلند مرتبہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، لا ریب کتاب ہے، کوئی شک کی اس میں گنجائش باقی نہیں، کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ تو قرآن بڑی عظمت والا، بڑی عزت والا، بڑے شرف والا، اور قرآن کو لا ریب کیوں کہا گیا ہے کہ اس کے اندر شک کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ قرآن کو کیوں لا ریب کہا گیا؟ اس کی چند وجوہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن، اس کے اندر الفاظ جتنے ہیں، ہر لفظ کے اندر علم کا سمندر ہے، ہر لفظ کے اندر علم کے موتی پروئے گئے ہیں، علم کے سمندر بہہ رہے ہیں۔ اس واسطے کہا کہ اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ لاجواب کتاب ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے علوم سمو دیے ہیں، علم کے سمندر بہہ رہے ہیں۔ اور پھر آپ سورہ اخلاص کو دیکھ لیجئے، سورہ اخلاص 4 آیتیں ہیں، 15 الفاظ ہیں، لیکن اس 4 آیتوں پر 15 الفاظ پر تقریباً 47 حرف بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی توحید کی رعنائیاں رکھی ہیں کہ حق تعالیٰ نے سورہ توحید کا پورا، سورہ اخلاص کے اندر توحید کا پورا بیان اتار دیا ہے، پورا بیان اتار دیا، پوری کی پوری توحید بیان کر دی ہے سورہ اخلاص کے اندر۔ اور سورہ کوثر کو دیکھ لیں، 3 اس کے اندر آیتیں ہیں اور 10 الفاظ ہیں، لیکن ان 10 الفاظ کے اندر 3 آیتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک اس انداز میں بیان کی گئی ہے کہ جس کا جواب نہیں ملتا۔ اس کے اندر اس قدر تفصیل ہے کہ سورہ کوثر پر علماء نے کئی مفصل کتابیں لکھی ہوئی اس کی تفسیر پر۔ اگر آپ سورہ فاتحہ دیکھیں تو یہ تو ہے ہی عجیب و غریب صورت ہے، کمال سے بھری ہوئی ہے۔ اس کو دیکھیں آپ، حضرت سورہ فاتحہ کو، سورہ فاتحہ کے اندر تقریباً آسمانی کتابوں اور صحائف 104 آسمانی کتابیں اور صحائف ان کا مجموعہ ہے سورہ فاتحہ کے اندر۔ سورہ فاتحہ اس قدر عظیم صورت ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں اگر میں چاہوں جو آپ کو اللہ نے علم دیا تھا اس کے مطابق، آج فرماتے ہیں اگر میں چاہوں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اس پر میں اس قدر تفصیل سے لکھوں کہ 70 اونٹ سورہ فاتحہ کی تفسیر سے بھاگ جائیں۔ یہ حضرت مولا علی کا علم تھا سورہ فاتحہ کی تفسیر کے حوالے سے۔ اور ویسے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، آپ کا علم کا حال دیکھو نا، تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کے پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہے، اور سورہ فاتحہ کا پورا علم وہ بسم اللہ کے اندر رکھا ہے، اور بسم اللہ کا پورا علم وہ بسم اللہ کی با کے اندر ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، پورے کے پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا پورا علم، سورہ فاتحہ کے کا پورا علم بسم اللہ شریف کے اندر ہے، اور بسم اللہ کا پورا علم بسم اللہ کی با کے اندر۔ فرماتے انا نقطہ تو تحت البائے، فرماتے لوگوں علی بسم اللہ کی با کے نیچے ڈلے ہوئے نقطے کا نام ہے۔
یہ حضرت مولا علی کا علم ہے. اب فرماتے ہیں میں باغ کے نیچے وہ ڈلا ہوا نکتا ہوں. مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پورے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے. یہ حضرت مولا علی کا علم ہے. تو جس نے قرآن کے اندر جس قدر غوطہ زنی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قدر اس کو قرآن کا علم عطا فرمایا ہے, اسی قدر اس کا علم بڑھتا جاتا ہے. تو جن ہستیوں نے اس قرآن کو سیکھا ہے, اس قرآن کو پڑھا ہے, ان کے علم کو دیکھیں. ہم ان کے علم کا نہ حال جان سکتے ہیں نہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں, تو پھر اندازہ کریں جس نبی کے قلب اطہر پر قرآن اترا ہے آپ نے اس نبی کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا. قرآن عظیم کتاب ہے اور اس کی ہر صورت لاجواب ہے, لا ریب ہے, جس کا کوئی بھی مثل اور ثانی نہیں ہو سکتا. پورا جنات اور انسان ٹل لگا کر دیکھ لیں, قرآن کی مثل وہ ایک سورت کو کیا ایک آیت نہیں بنا سکتے ہیں. یہ رب کا کلام ہے, یہ رب کا کلام ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا, آپ صحابہ کو درس قرآن اور درس حدیث دے رہے تھے. آپ کا قرآن درس قرآن دیتے ہوئے اس طرف توجہ کی, آپ نے ایک واقعہ سنایا. آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک صحابی رسول کا واقعہ سناتا ہوں. کہنے لگے حضرت ہاں سنائیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول آپ جا رہے تھے کہ رستے کے اندر اس کی ملاقات شیطان سے ہوتی ہے. جب شیطان ان سے ملا تو کشتی شروع ہو گئی, لڑائی شروع ہو گئی. صحابی رسول نے شیطان کو پچھاڑ دیا. جب اس کو پچھاڑا نا تو شیطان اب ڈر گیا, کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات بتاتا ہوں, آپ مجھے چھوڑ دیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں صحابی رسول نے چھوڑ دیا. وہ اپنی بات سے پھر گیا شیطان, کہنے لگا نہیں بتاؤں گا. حضرت نے پھر اس سے کشتی کی, پھر اس کو نیچے گرایا دوسری دفعہ. اس نے کہا چلے آپ چھوڑ دیں, میں بڑی عجیب و غریب آپ کو بات بتاؤں گا. آپ نے چھوڑ دیا. اب پھر کشتی شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ بات سے مکرا. تیسری دفعہ جب کشتی شروع ہوتی ہے انہوں نے اس کی پشت لگائی اور سینے پر چڑھ کر نا اس کی گردن پر ناخن رکھا. کہا اب بتائے گا تو چھوڑوں گا ورنہ یہیں پر گلا گھونٹ کر مار دوں گا. اس نے کہا چلے میں بتاتا ہوں, آپ مجھے چھوڑیں. آپ نے فرمایا صحابی رسول نے کہ میں اس وقت تک یہاں سے اٹھوں گا نہیں تیرے سینے سے جب تک تو بتائے گا نہیں. اس نے کہا میں آپ کو چلو بتا دیتا ہوں, آپ مجھے جب میں بتاؤں آپ اس وقت مجھے چھوڑ دیں گے. آپ نے فرمایا چھوڑ دوں گا. اس نے کہا شیطان کہنے لگا کہ جہاں پر بہت سارے شیطان اکٹھے ہو جائیں, جہاں پر بہت سارے شیطان اکٹھے ہو جائیں وہاں پر سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی جائے, سارے شیطان اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں, سارے شیطان بھاگ جاتے ہیں. اب دیکھو جہاں پر سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے, اور جس کھانے پر قرآن کی کئی آیتیں پڑھی جائے اس کھانے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. کئیوں کو نہیں اچھا لگتا ختم پڑا ہوا کھانا, ان کو ہضم نہیں ہوتا. تو پتا چلا کہ قرآن پڑھا ہوا کھانا کس کو ہضم نہیں ہوتا, شیطان کو. تو جو شیطان کے چیلے ہیں ان کو بھی قرآن پڑھا ہوا کھانا ہضم نہیں ہوتا. کیسی عجیب و غریب بات ہے, قرآن کھانے پر پڑھا جائے اللہ برکت عطا کر دیتا ہے. لوگ بات کہتے ہیں جناب کہ نہیں یہ تو شرک ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ, ان سے پوچھو شرک کی تعریف کیا ہے. یہ ٹاپک ہی لمبا ہو جائے گا. شرک یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ موسم ہی ایسا ہے, لوگ ایسے آ چکے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, ادھر جناب سوشل میڈیا پر ڈالا ہوتا ہے یہ بھی شرک ہو گیا وہ بھی شرک ہو گیا. شرک حضرت کہتے کسے ہیں؟ شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں اسی کی طرح کسی دوسرے کو ماننا, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بھی ہے بصیر بھی ہے, وہ جاننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے. لیکن حضرت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں نا. اللہ بھی دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں, لیکن رب تعالیٰ جسم و جسمانیت اور اعضاء سے پاک ہے, وہ اپنی شان کے لائق دیکھتا ہے اور اس کا دیکھنا وہ اس کا ذاتی ہے. لیکن جو ہم دیکھتے ہیں یہ ہم اپنے پلے سے نہیں لے کر آئے,
ہمارا دیکھنا یہ رب کی عطا سے دیکھنا ہے، یہ فرق ہے۔ تو یہ کوئی شرک نہیں ہے، وگرنہ ہر بندے ہی مشرک لگا پھر رہا ہے جناب۔ شرک ایڈا سوکھا نہیں حضرت صاحب کہ ہم ہی شرک ہو جائے، نہیں، یہ تھوڑا مشکل کام ہے۔ اب کوئی بے وقوف بھی نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ میں اللہ جیسا ہوں، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو جو بات ہی مشکل ہے ہم اس کے اندر کیوں پڑیں گے؟ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا میرے امتیوں مجھے تم پر شرک کا ذرا برابر خوف نہیں ہے، ہاں ایک بات ہے، تم دنیا دار بن جاؤ گے، تمہارے اندر دنیا آ جائے گی، تم دنیا والے ہو جاؤ گے۔ اور ہم دنیا دار تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے فرما دیا تم مشرک نہیں ہو سکتے، لہذا انشاءاللہ ہم قیامت تک بھی شرک نہیں کر سکتے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بات میں قرآن کریم کی کر رہا تھا کہ اس کی صورتیں کمال ہیں، پورا قرآن لاجواب ہے۔ امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سورہ یاسین شریف آپ دیکھیں، کسی کی روح قبض نہ ہو رہی اس کے پاس بیٹھ کر پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے۔ والدین دنیا سے چلے گئے، جمعہ کے دن ان کی قبر پر جا کر سورہ یاسین شریف پڑھیں، رب پڑھنے والا کو بھی بخش دیتا ہے، جن کے لیے پڑھا جائے اللہ ان کی بھی بخش فرما دیتا ہے۔ امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا، آپ بڑے سخت بیمار ہوئے، اور ایسے بیمار ہوئے حضرت کہ آپ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سکتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سانس جو لینے والا مسئلہ ہے نا وہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا لوگوں کو کہ سانس لے رہے ہیں کہ کوئی نہ، ایسا سکتہ ہوا، لوگوں نے سمجھا کہ حضرت فوت ہو گئے ہیں، اور اسی حالت میں ان کو سکتے کی حالت میں غسل بھی دے دیا گیا، کفن بھی دے دیا گیا، اور قبر میں اتار کر قبر پر مٹی بھی ڈال دی گئی۔ اب جب شام کا وقت ہوتا ہے، شام کے وقت تک نا حضرت کو قبر کے اندر جب ہوش آئی، دیکھا میں تو دفن ہو چکا ہوں، میں تو مدفون ہوں۔ جب اس حالت کو دیکھا میں دفن ہو چکا ہوں، اب قبر پر اچھا خاصا وزن ہوتا ہے، اٹھا بھی نہ سکتے تھے۔ پھر حضرت کو یاد آیا کہ سورہ یاسین شریف اگر 40 دفعہ پڑھی جائے اللہ ہر آفت سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی دفعہ؟ بول کے ذرا 40 دفعہ۔ آپ نے سورہ یاسین شریف آپ کو یاد تھی، زبانی آپ نے پڑھنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں میں نے سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کی، 39 مرتبہ جب مکمل ہوگی نا، آپ فرماتے ہیں کفن چور، میری قبر تر و تازہ تھی، کفن چوری کرنے کے لیے اس نے میری قبر کھودنا شروع کر دی۔ اللہ نے انتظام کیسا فرمایا ہے، اسے پتا چلا فاسق و فاجر سے بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نیکی کا کام لے لیتا ہے۔ اب قبر اس کفن چور سے پٹوائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھیجا کہ چال بجنا تیرا کام میں پٹی جا۔ 39ویں دفعہ جب مکمل ہوئی تو کفن چور آ گیا، اس نے قبر کو اکھیڑنا شروع کر دیا، مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ اب فرماتے ہیں مجھے پتہ چل گیا، ولایت کی نگاہ سے جب قبر کے اوپر دیکھا تو وہ کفن چور تھا۔ آپ نے آواز آہستہ انداز میں کر کے کہ اس کو سنائی نہ دے باہر، آپ نے آہستہ آواز میں سورہ یاسین شریف 40ویں مرتبہ پڑھی۔ ادھر 40 مرتبہ جب سورہ یاسین شریف مکمل ہوتی ہے، ادھر حضرت چور صاحب نے بھی پوری قبر کو کھیڑ دی۔ آپ قبر سے باہر آ گئے۔ اب چور نے تو پہلی دفعہ دیکھا کہ مردے ہی اٹھ کے باہر آ گئے، وہ ڈر گیا، ایسا ڈرا کہ دل پھٹ گیا اور وہ بندہ مر گیا۔ اب حضرت امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے بستی کے اندر واپس گیا، اور جا کر میں نے کہا کہ اگر میں سیدھے ہی گھر گیا نا تو یہ نہ ہو کہ گھر والے بھی ڈر جائیں۔ آپ نے اپنے علاقے میں ہر دروازے پر جا کر بلند آواز سے پکارتے ہیں لوگوں میں ناصر الدین بستی ہوں، آپ لوگوں نے مجھے سکتے کی حالت میں دفنا دیا، حالانکہ میں زندہ تھا، لہذا کوئی بندہ پریشان نہ ہو مجھے دیکھ کر، اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے، سورہ یاسین شریف کا صدقہ۔ پھر زندگی مل گئی، اگر سورہ یاسین نہ آتی ہوتی تو شاید حضرت ادھر بھی بیچارے آہستہ آہستہ بس واقعی مر چکے ہوتے۔ تو قرآن یہ بڑی مشکلوں کو ٹال دیتا ہے، ہر مشکل کا حل ہے، شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھ دی گئی ہے۔ آپ کے مال میں کمی ہے،
غربت ہے، تنگ دستی ہے، آپ مغرب کی نماز پر سورہ واقعہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقر و فاقہ دور فرما دے گا، فقر و فاقہ دور ہو جائے گا۔ قرآن ہر چیز کی اس کے اندر ہر بات کا علاج ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے صحابیت کا شرف پایا، حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے، مجھے اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ میں قرآن سے وہ تلاش کر سکتا ہوں، قرآن کی آیتیں پڑھ کے تلاش کر سکتا ہوں۔ یہ قرآن ہے، جس مسئلے کے لیے پڑھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ مسئلہ حل کر دیتا ہے، جس مرض کے لیے پڑھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر قرآن کو فقط ہمیں ان مسائل کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں قرآن اس واسطے بھی پڑھنا چاہیے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، اس کو رب کا کلام سمجھ کر پڑھا جائے۔ اگر اس کو قرآن سمجھ کر اس میں تدبر کر کے غور کر کے اس کو پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قسمت ہی بدل دیتا ہے، مقدر بدل دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبی شریف کے اندر آرام کر رہا تھا، لیٹا ہوا تھا، اچانک سے میں نے سنا کہ کوئی بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے۔ کہتا ہے جب اس بندے نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا، وہ کلمہ طیبہ پڑھتا جاتا ہے، کہتے ہیں میں نے اٹھ کر دیکھا کہ یہ کون ہے۔ جب میں اٹھا تو وہ نو مسلم تھا، یعنی ابھی اس نے کوئی بات کو معاملہ دیکھا تھا تو وہ ابھی بھی مسلمان ہو گیا، پہلے مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، ابھی وہ مسلمان ہوا، اس نے کلمہ پڑھا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ تجھے کس چیز نے ابھارا کہ تو نے کلمہ پڑھا ہے؟ اب وہ بندہ بتاتا ہے حضرت میں نے تورات بھی پڑھی ہے، میں نے زبور بھی پڑھی ہے، میں نے انجیل کو بھی پڑھا ہے، میں نے آسمانی یہ کتابیں تینوں کی تینوں مکمل پڑھی ہے، ان کا علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، لیکن کہتا ہے میں نے قرآن کو پڑھا نہیں تھا، میں ابھی مسجد کے اندر آیا جہاں پر ایک بندہ قرآن کی ایک آیت کو تلاوت کر رہا تھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ کہتے ہیں اس نے یہ قرآن کی آیت کو پڑھا، میں نے سنا، کہتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم ہے میں نے تورات کو بھی پڑھا، زبور کو بھی پڑھا، انجیل کو بھی پڑھا، لیکن ان سب کا علم ایک طرف ہے، رب ذوالجلال کے قرآن کا علم ایک طرف۔ اس بندے نے قرآن کی جو یہ آیت پڑھی ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہتا ہے اس آیت کے اندر رب تعالیٰ نے تورات کا بھی، زبور کا بھی، انجیل کا بھی، ان تینوں کتابوں کا خلاصہ اس ایک آیت کے اندر بیان کروا دیا ہے۔ اس قدر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر علم رکھا ہے، ایک ایک آیت کے اندر پورے کے پورے آسمانی کتابوں اور صحائف کو سمجھ کے رکھ دیا ہے۔ یہ قرآن ہے حضرت، یہ قرآن ہے کہ یہ قسمتیں بدل دیتا ہے۔ تدبر کر کے دیکھو، اس بندے نے صرف ایک آیت کے اندر، کیونکہ وہ عربی النسل ہوتے ہیں، عربی جانتے ہیں، وہ بلاغت جانتے ہیں، فلسفہ جانتے ہیں، منطق جانتے ہیں، فصاحت و بلاغت کا پتہ ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں کس قدر بلیغ ہیں، اس کے اندر کس قدر فصاحت پائی جاتی ہے، ان کو پتہ ہے۔ اس نے جب یہ ایک آیت کریمہ سنی تو کہنے لگا کہ کیا بات ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی جو بقیہ 3 کتابیں ہیں، تورات، زبور اور انجیل، اللہ رب العزت نے ان سب کا خلاصہ قرآن کی اس ایک آیت میں بیان فرما دیا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ کتاب اللہ ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب اٹھتے صبح آپ قرآن کو پکڑ کر قرآن کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیتے اور کہتے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، قرآن راہ ہدایت ہے، اس کو پڑھ کے دیکھیں۔ اور پھر قرآن حضرت اس کو اپنے مرحومین کے لیے پڑھا جائے تو یہ قبر میں بھی جاتا ہے، یہ قبر میں بھی جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، اگر ہم باہر سے پیسے ڈلوائیں تو پاکستان آ جاتے ہیں، ایزی لوڈ ایتھوں کرواؤ تو باہر ٹر جاتا ہے، اگے پیچھے جتنے کرو ایزی لوڈ چلا جاتا ہے۔
حضرت کیا قرآن کے اندر ایسی پاور نہیں ہے کہ قبر کے اندر ہی اتر جائے؟ یقیناً اتر جاتا ہے. یہ تو اگر پڑھا جائے مردے کے لیے تو قبر میں اترتا ہے، اگر خود تدبر کیا جائے تو بندے کے دل میں اتر جاتا ہے. پھر ایسا اترتا ہے کہ دلوں کا زنگ بھی دور ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ راہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے. تدبر کر کے دیکھیں، غور کر کے دیکھیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور مبارک ہے. ایک نوجوان تھا، عبادت گزار تھا. اس کا گھر مسجد نبی شریف سے تھوڑا فاصلے پر تھا. باپ بوڑھا آدمی تھا، باپ کی خدمت کرتا تھا وہ بڑی. رات کو عشاء کی نماز کے وقت جب وہ آتا نا، رستے کے اندر ایک طوائفہ کا گھر تھا، ایک بازاری عورت رہتی تھی. وہ اس نوجوان کو عشاء پڑھ کے جب وہ جاتا نا تو دروازے پر کھڑی ہو کر تاڑتی رہتی اور اس کو اپنی طرف بلاتی رہتی. ایک روز وہ نوجوان اس کی باتوں میں آ گیا اور باتوں میں جب آیا نا تو اس نے اندر بلا لیا، اندر داخل ہوگا. جب وہ عورت قریب آنے لگی تو اس کو قرآن کریم کی آیت یاد آ جاتی ہے. ادھر ہی غش کھاتا، چیخ نکلتی ہے، غش کھاتا ہے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے. اللہ کا خوف غالب آیا، قرآن کی آیت یاد آنے سے گر جاتا ہے. انہوں نے سمجھا یہ تو مر گیا. انہوں نے اٹھا کر ان کے گھر کے باہر ڈال آئے. اب بوڑھا باپ اس بیٹے کا انتظار کر رہا تھا کہ میرا پتر آتا ہے، ابھی آ جاتا ہے، ابھی آ جاتا ہے. جب بیٹا کوئی نہ آیا، اس نے باہر نکل کر دیکھا تو وہ تو باہر دروازے پر مردہ پڑا ہوا ہے. لیکن جب اٹھایا، اس کو پانی سے نہیں چھڑکا تو اس کو ہوش آ گئی. وہ بے ہوش ہوا پڑا تھا، غش کھا چکا تھا. اب باپ نے پوچھا پتر تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اب وہ بیان کرنے لگا، بھائی جی ایسے ہوتا تھا، ایسے ہوتا تھا. اس عورت مجھے بلاتی تھی، میں جب گیا گناہ کرنے لگا، مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی، میری چیخ نکلی، میں بے ہوش ہو کر گر گیا. اب پھر اس کو وہ یاد آتی ہے، چیخ نکلتی ہے. اب کی بار اس کی روح کفسر انسری سے پرواز کر جاتی ہے. انتقال کر گیا. راتوں رات اس کے والد نے اور محلے والوں نے اس کو کفن دفن دے کر اس کا جنازہ پڑھا دیا، دفنا دیا. حضرت فاروق اعظم کو صبح پتا چلا کہ وہ نوجوان جو خوف خدا رکھنے والا تھا، تقوی والا تھا، ورع والا تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، اپنی مثال آپ تھا، وہ انتقال کر چکا ہے. مجھے جنازے کا بھی نہیں بتایا گیا. حضرت فاروق اعظم فرماتا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں خود اس نوجوان کے جنازے کو کندھا دیتا اور اس کا جنازہ بھی پڑھاتا. انہوں نے کہا حضرت آپ کے معاملات ایسے ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ مصروف رہتے ہیں، آپ کو تھکاوٹ ہو چکی ہوگی، اس وجہ سے ہم نے بتایا نہیں. حضرت نے فرمایا چلو ایسا کرو، اب مجھے اس نوجوان کی قبر پر ہی لے چلو، مجھے قبر پر لے چلو. کہنے لگے حضور ٹھیک ہے. حضرت فاروق اعظم کو قبر پر لے جایا گیا. قبر پر کھڑے ہو کر حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، میرا رب اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. اللہ اسے 2 جنتوں سے نواز دیتا ہے. اے نوجوان بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ کیا تجھے اللہ نے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں؟ کیا تجھے 2 جنتیں مل گئی ہیں؟ کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم، وہ حاضرین نے بھی سنا، اس نوجوان کی قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، اے فاروق اعظم، اللہ نے اپنے وعدے کا خلاف نہیں کیا. واقعتاً میں رب سے ڈرتا تھا، اس کے حضور کھڑے ہونے سے لرزتا تھا. میرے رب نے مرنے کے بعد مجھے 2 جنتیں عطا فرما رکھی ہیں. اللہ کے بلند باد میں سبحان اللہ. پھر ایک بار ذرا سبحان اللہ. یہ قرآن ہے. اور پھر جو بچے یہاں پر اختتام کی طرف لاتے ہیں بیان کو، یہاں پر حفظ کیا، ناظرہ قرآن پڑھا. قرآن حفظ کرنا اس کی بھی بڑی شان ہے. اس کی شان نے آپ نے سنی ہے، لیکن ویسے قرآن پڑھنا اوپر سے دیکھ کر. بعض بچوں نے ناظرہ بھی پڑھا ہے، آپ لوگ بھی ناظرہ پڑھتے ہوں گے. اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا فجر کے بعد معمول ہونا چاہیے. کم از کم بندہ پاؤ پڑھے، آدھا سپارہ پڑھے. کوئی پارا پڑھ سکتا ہے پارا پڑھے، کم پڑھ سکتے ہیں آپ پاؤ پڑھ لیں. اتنا بھی ٹائم نہیں تو حضرت 1 رکوع تو روزانہ کی تلاوت کرنا چاہیے. 1 رکوع، یہ زیادہ نہیں ہے. 1 رکوع پڑھیں گے، سال گزرتا جائے گا، آپ کا 1 قرآن مکمل ہو جائے گا.
ایک رکوع پڑھنے سے پورا قرآن سال میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے کہ سال میں ایک دفعہ تو مکمل کر لیں، یہ مسلمانی کا تقاضا بھی ہے۔ اور پھر قرآن پڑھیں گے، نظر تیز ہوگی، حافظہ مضبوط ہوگا، اس کو چھونے کا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اور اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ اتنے سارے ثواب کا مجموعہ ہے قرآن اوپر سے دیکھ کر پڑھنا۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حضور عرض کی مولا سب سے قرب تیرا دینے والا عمل کون سا ہے، سب سے زیادہ قرب دینے والا عمل؟ حضرت امام مالک فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے رب کا دیدار کیا تھا۔ خواب میں دیدار ممکن ہے، جو بیداری میں کہے کہ میں نے جاگتی آنکھوں میں رب دیکھا ہے، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، کہ یہ ممکن نہیں ہے، جاگتی آنکھوں سے جائز نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ہمارے نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ معراج کی رات آپ نے اپنے رب کو اس صورت میں دیکھا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ رأیت ربی فی احسن صورت، آقا فرماتے ہیں میں نے رب کو اس شکل میں دیکھا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ میں نے اپنے رب کا دیدار دیکھا اور جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ بہرحال حضرت امام احمد کہتے ہیں میں نے جب خواب میں اپنے رب کا دیدار کیا، میں نے پوچھا مولا جو تیرا قرب دینے والا سب سے زیادہ اچھا عمل ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ میرا قرآن پڑھنا ہے، وہ میرا قرآن پڑھنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا اے میرے مولا سمجھ کر پڑھا جائے یا بغیر سمجھے پڑھا جائے؟ اب جو سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ علماء ہیں، وہ فقہاء ہیں، وہ مجتہدین ہیں، اب ان کو تو اجر ملے، جو ان پڑھ بندہ ہے اس کا کیا بنے گا؟ حضرت امام احمد کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا اے میرے مولا سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے سب کو اجر ملتا ہے، کیا بغیر سمجھنے والے کو اجر ملے گا یا نہ؟ اللہ فرماتے ہیں امام احمد جو سمجھ کر پڑھے وہ بھی میرا قرب پائے گا، جو بغیر سمجھے تلاوت کرتا ہے اس کو بھی میرا قرب نصیب ہو جاتا ہے، میں اسے بھی قرب عطا کر دیتا ہوں۔ یہ قرآن ہے، جو بھی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اپنی نزدیکی عطا کر دیتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس واسطے تلاوت قرآن اس کو اپنا معمول رکھیں، قرآن پڑھیں، روزانہ کی بیس پر تلاوت قرآن کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں۔ قرآن کے اندر ایک حکم آتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فرمایا کہ جب کھیتی پک جائے تو اس کا حق ادا کرو۔ یاد رکھیں زکوٰۃ مال پر ہوتی ہے، اسی طرح عشر جو ہے یہ فصل پر ہوتا ہے۔ جو بھی زمین اگاتی ہے، چاہے گندم کی فصل ہے چاہے چاول کی فصل ہے، اس کے علاوہ حضرت پٹھے وغیرہ بھی، جو کچھ زمین کے اندر اگتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اگاتا ہے، اسی کی حکم سے اگتا ہے۔ تو جس رب نے حضرت ہمیں اتنا کچھ اتنا رزق عطا کیا، ہم نے تو ایک دانہ بویا تھا نا حضرت، ایک ایک دانہ بویا، لیکن اللہ نے ایک کے بدلے میں 700 گنا کا فرمایا ہے۔ جس رب نے ایک کے بدلے اتنا اتنا دیا، کیا ہم اس رب تعالیٰ کے لیے اپنی جتنا بھی عشر ہے، گندم ہے چاول ہے، اس کا 20واں حصہ رائے خدا میں دینا ہے، 20واں حصہ۔ مثال کے طور پر 20 بوریاں اگی ہیں نا، ہم نے تو حضرت ایک تروڑے ہی بویا تھا نا، اللہ نے اگر 20 بوریاں عطا فرمائی ہیں مثال کے طور پر، ان میں 20ویں بوری یہ رائے خدا میں خرچ کریں، یہ رائے خدا میں دیں۔ اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ اگرچہ ہماری ایک بوری چلی گئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ 19 کو پاک بھی فرما دیتا ہے، اس کے اندر برکت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں جی، اس کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ بے برکتہ مال جتنا زیادہ ہوگا اس کے اندر کوئی برکت نہیں۔ آپ دیکھیں کتی بچے دیتی ہے نا تو 8 8 10 10 12 12 پھر بکری ایک بچہ دیتی ہے یا زیادہ سے زیادہ 2 دے دے گی، لیکن آپ کو کہیں پر منڈیاں کتوں کی نظر آتی ہیں، ہر سال بکرے کروڑوں میں ذبح ہوتے ہیں، لیکن آ کر پھر اگلے سال منڈی پر دیکھیں اللہ کتنی برکت عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بڑا پڑا ہے جناب، کدھر سے آ گیا؟ حضرت حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام میں برکت ہے نہیں۔ جو ہم خرچ کریں گے
وہ ایک توڑا دیں گے ہم 20واں. لیکن اللہ کے نبی الاسلام نے کیا فرمایا اور خود رب کیا فرماتا ہے؟ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. فرمایا تم ایک دو گے رب 10 گنا واپس لوٹا فرمائے گا، 10 گنا واپس آئے گا. یہ کم از کم ہے، کم از کم. اگر ہم اخلاص جتنا زیادہ ہوگا، یہاں تک کہ اللہ ایک کے بدلے میں 700 تک عطا فرما دیتا ہے، 700 تک. ماشاءاللہ. ایک تو عشر عطا فرمائیں. اپنی دعوت اسلامی کو یہاں جامعۃ المدینہ ہے، رہائشی بچے کھاتے پیتے ہیں.